بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کو رافیل طیاروں کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا، اور انہوں نے رافیل طیارے کو اس طریقے سے ڈیل کیا جس طریقے سے ایک پنجابی کی مشہور کہاوت ہے کہ ہجڑا دے کر منڈا پیدا ہویا تو انہوں نے چم چم مار دیتا۔ یہی حشر انہوں نے رافیل کا کیا ہے۔ جب بھارت پہنچے ہیں وہ تو ایسے ٹویٹیں کی جا رہی ہیں اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، چھتوں پہ پہنچنے سے پہ پابندی لگا دی، وہاں پہ رہائشیوں کے اوپر تصویر کھینچنے پہ پابندی لگا دی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا۔ ایک طیارہ پہلے سے ہی بھارت میں موجود تھا، جبکہ 5 طیارے مزید پہنچ چکے ہیں، اور اس کا بھارتی میڈیا میں اتنا چرچا کیا گیا ہے کہ فرانس بھی حیران رہ گیا ہے کہ اتنی زیادہ ویلکمنگ تو ہمارے طیاروں کو آج تک دنیا میں کہیں نہیں ملی۔ ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھیج دی، ہم نے قطر کو بھیج دیے، مصر کو بیچے، اور پتہ نہیں کس کس ملک کو بیچے، لیکن یہ بھارت نے تو عجیب ہی تماشا کیا ہے۔ بھارت کو پاکستان اور چین دونوں کی طرف سے شدید جو ہے نا کشیدگی کا سامنا ہے۔ بھارت کی فضائیہ میں روسی جنگی طیارے اب بہت پرانے ہو چکے تھے، اور وہ اپنی دفاعی قوت کو بڑھانے کی کوشش میں ہے۔ بھارت سمجھتا ہے کہ اس کا مقابلہ چین سے ہے، اور بھارت کو امریکہ اور یورپ سے مدد مل رہی ہے، کیونکہ وہ بھی چین کی بڑھتی قوت کے خلاف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت خطے میں چین کو چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ ممالک یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھارت کے پاس اتنے مالی وسائل ہیں جس سے وہ دفاعی ساز و سامان میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے، لیکن بھارت کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود ایسے طیارے بنا سکے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رافیل کتنا طاقتور ہے، یہ کیا پاکستان کے لیے واقعی کو پریشان کن ہے۔ پاکستان نے 27 فروری کو کس طریقے سے بھارت کے سخوئی اور مگ طیاروں کو جیم کر دیا تھا اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ چین بھارت کے ہاتھ پاؤں کیسے باندھ سکتا ہے۔ چین نے S-400 اینٹی میزائل اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی کم از کم 2 بیٹریاں تعینات کر دی ہیں۔ اس کے فضائی اڈے LAC کے قریب ہیں، جن میں اسٹیٹ آف دی آرٹ فائٹرز اور بمبار موجود ہیں۔ چین نے الیکٹرو میگنیٹک سسٹم اور میزائل سسٹمز میں ناقابل یقین ترقی کی ہے، اور اگر چین اور ہندوستان جنگ لڑتے ہیں تو PLA جو کہ چائنا کی آرمی ہے، ہندوستان کی خواہش کے مطابق جنگ نہیں لڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ چلو جی تسی اپنا رافیل کڈو تے اسی اپنا J-20 کٹ دیاں تے جناب لڑائی شروع ہو جائے۔ یہ لڑائی ہوگی چائنا کے اصول پہ۔ چائنا کے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ اس کا استعمال کرے گا، جس کی انتہائی امید ہے کہ بھارت کو شاید سمجھ ہی نہ آئے۔ فوجی امور میں انقلاب کی وجہ سے جنگ کے طریقہ کار تیزی سے بدل رہے ہیں۔ سائبر وار، الیکٹرانک اور معلوماتی انفارمیشن جو وارفیئر ہے، وہ جدید جنگ اور ہندوستانی فوج کے جنگ کے تصور کے بالکل خلاف ہے، اس کو تبدیل ہو چکا ہے، جس میں نیٹ ورک پر مبنی نظریات موجود ہیں، اور جنگ کے طریقہ کار چینی الیکٹرانک، سائبر اور انفارمیشن وارفیئر نے جدید جنگ کا کنسیپٹ بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ PLA کو اپنے فوجیوں کو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ شام اور لیبیا میں حالیہ تنازعات نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈرونز اہم کردار ادا کریں گے۔ چین ڈرون تیار کرتا ہے اور برآمد بھی کرتا ہے، جبکہ ہندوستان، اسرائیل اور دوسرے ممالک پر اس کا انحصار ہے۔ چین کے پاس ہندوستانی طیاروں کو محدود کرنے اور ان پر قابو پانے کے لیے جیٹ اور تمام تر صلاحیت موجود ہیں۔ پچھلے سال ایڈیٹر فورس میگزین جو تھے انہوں نے کہا، پراوین سیوانے ہیں، ان کے مطابق PAF نے 27 فروری 2019 کو بھارتی جو سٹرائک انہوں نے کی تھی پاکستان کے خلاف، اس کو کاؤنٹر سٹرائک جب پاکستان نے کر کے ان کے جہاز کو گرایا، تو بھارتی SU اور MiG کو پاکستانی ایئر فورس نے جام کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ کاؤنٹر سٹرائک پہ پھر کاؤنٹر سٹرائک کرنے کے قابل نہیں رہے۔ دوسری طرف ہندوستان کا چین سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، چاہے بات نیشنل پاور کی ہو، ملکی ذخائر کی ہو، آبادی کے سائز کی ہو، سفارتکاری کی ہو، صنعت کی ہو، یا فوجی صلاحیتوں کی۔ چین کو کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی دلا کر اس وقت بھارت کو امریکہ کی طرف سے اکسایا جا رہا ہے، لیکن چین کے ساتھ جنگ کی صورت میں امریکہ صرف انٹیلیجنس کی معلومات فراہم کر سکتا ہے اور مہنگے ہتھیار فروخت کر سکتا ہے، جو کسی بھی صورت بھارت کے مفاد میں نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان سخت صورتحال میں ہے، یہ کسی بھی ڈومین میں چین کا کوئی میچ نہیں رکھتا۔ مودی کے فاشزم نے ہندوستان کو اس ذلت امیز صورتحال میں پہنچا دیا ہے کہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کو صورتحال اور گلوبل ڈائنامکس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈیل پاکستان کے لیے فکر مندی کا باعث ہو سکتی ہے؟ اگرچہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیت بڑھا رہا ہے، لیکن مودی حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں شدید کشیدگی کا شکار ہو چکے ہیں، چاہے اڑی حملہ ہو یا پاکستان کی سرزمین پر بھارتی فضائیہ کا جو ایئر سٹرائک تھا مبینہ طور پہ، اور پاکستان کی جانب سے بھارتی پائلٹ کی گرفتاری، دونوں ممالک کے درمیان تناؤ برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اب آرٹیکل 370 نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ ایسے میں اس پیش رفت سے پاکستان براہ راست متاثر ہو سکتا ہے اور پاکستان کو خدشہ ہے کہ بھارت یہ دفاعی ساز و سامان پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ دفاعی ماہرین رفال جنگی طیارے کو گیم چینجر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان طیاروں کی شمولیت سے انڈیا کو اونچے فضائی محاذوں پر حملہ کرنے میں چین پر برتری حاصل ہوگی۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس طیارے میں جو میزائل اور بم نصب ہیں، ان کے ہدف پرواز کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے، اسے منفرد بناتی ہے، اور اس دوران خبر ملی ہے کہ انڈیا رفال طیاروں میں نصب کرنے کے لیے فرانس سے تباہ کن ہیمر میزائل خریدنے کا سودا بھی کر رہا ہے۔ یہاں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ انڈیا 60 سے 70 کلومیٹر تک وار کرنے والے ان میزائلوں کی خریداری چین سے تناؤ کے مد نظر میں کر رہا ہے۔ ہیمر میزائل دور سے ہی آسانی سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فضا سے زمین پر مار کرنے والے اس میزائل کا نشانہ بہت درست بتایا گیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ سسٹم آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے، گائیڈنس کٹ کے سہارے نشانے لگا سکتا ہے اور کبھی جام نہیں ہوتا۔ میزائل کی آگے لگے گائیڈنس کٹ میں جی پی ایس، انفراریڈ اور لیزر جیسی ٹیکنالوجی فٹ ہوتی ہیں۔ جو جنگجو رفال ہے طیارہ انڈیا نے فرانس سے خریدے ہیں، ان میں پہلے سے ہی فضا سے فضا میں مار کرنے والے میٹیور یعنی 2 مار کرنے والے میزائل نصب ہوتے ہیں۔ 250 کلو وزن سے شروع ہونے والا ہیمر میزائل رفال کے علاوہ میراج جنگجو طیاروں میں بھی فٹ ہو سکتا ہے۔ فرانس کے علاوہ ہیمر میزائل ایشیائی ممالک جیسے مصر، قطر وغیرہ کے پاس بھی ہیں، اور ماہرین کے مطابق ہیمر میزائل کسی بھی علاقے، مثال کے طور پر پہاڑی علاقوں تک میں موجود بنکرز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈسالٹ رفال کی اور اس کے ساتھ جو اس کا مقابلہ ہے JF-17 تھنڈر کا۔ یہ 4th جنریشن کے جنگی طیاروں کی اس دوڑ میں جہاں بھارت آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، وہاں پاکستان نے قلیل عرصے اور محدود جنگی بجٹ میں ایک شاہکار طیارہ تیار کیا جو دنیا ایئر فورس میں اپنی ڈھاک بٹھا چکا ہے، اور پڑوسی ممالک آج تک بھی طیاروں کے بنانے میں خود کفالت حاصل نہیں کر سکا، اور آج بھی اس کا وزیر اعظم پاکستان سے مار کھانے کے بعد کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس فرانسیسی ساختہ رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کے JF-17 کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ مطلب کہ دشمن بھی اس جنگی مشین کی قابلیت مان چکا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی طرف سے ملنے والے F-16 جو کہ 90 کی دہائی میں امریکہ نے روک لیے تھے، ان کے مقابلے میں چین کی چینگڈو ایئر سپیس کمپنی اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے یہ طیارہ بنانا شروع کیا، جسے F-17 تھنڈر ایک کثیر المقاصد ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے اور سنگل انجن ملٹی رول، ہر موسم میں حملہ کرنے، حملہ روکنے، دشمن کے جہازوں کو مار گرانے والا یہ طیارہ پاکستان اور چین کا شاہکار ہے۔ JF-17 تھنڈر کے 4 ورژنز کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک جو ہے وہ JF-17 بلاک 1 ہے، جن کو اب بلاک 2 میں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو دوسرا ہے وہ JF-17B ہے جو کہ تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ 2 نشستوں پر مشتمل ہے، اور JF-17 بلاک 2 جو ہے وہ جو کہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا ہے۔ JF-17 بلاک 3 اس میں چینی جیٹ JF-20 کی جو فیچرز ٹیکنالوجی ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں جو نیا اور بڑا ہولوگرافک وائڈ اینگل ہیڈ اپ ڈسپلے بھی لگایا گیا ہے اور انٹیگریٹڈ کاکپٹ ڈسپلے بھی اس میں موجود ہے، جو کہ پائلٹ کو ان مشکلات سے باہر نکالتا ہے کہ اس نے جہاز اڑانا ہے یا اس نے فائٹ کرنی ہے یا اس نے مینوورنگ کرنی ہے۔ جو J-20 میں استعمال ہوتا ہے اس میں بھی وہی لگایا گیا ہے۔ ایڈوانسڈ انفراریڈ میزائل سسٹم ہے، اپروچ وارننگ سسٹم ہے، ڈپلائمنٹ آف لانگر رینج میزائل جس طرح کے چائنیز PL-15 میزائل ہے، جس کے ساتھ ریڈار اور راکٹ موٹر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے،
وہ اس میں لگ سکتے ہیں، انفراریڈ سرچ اور ٹریک سسٹم ہے، اور کراس سیکشن ریڈارز بھی اس میں موجود ہیں۔ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اپ گریڈڈ ایویونکس انکلوڈنگ جو 3x فلائی بائی وائر ڈیجیٹل فائٹ کنٹرول سسٹم وہ اس کے اندر موجود ہے، اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور سائٹ سسٹم، انٹیگریٹڈ سینسر پیکیجز وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس کے اندر وہ یہ بھی صلاحیت ہے کہ کوئک انفارمیشن شیئرنگ کر سکتا ہے یہ، اور نیٹ ورک انیبلنگ جو آپریشنز ہیں اس کے اندر یہ حصہ لے سکتا ہے، جو کہ اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ دشمن کے جہاز کو پراپر طریقے سے ڈیٹیکٹ کرے، انٹرسیپٹ کرے اور اس کو فارغ کر دے۔ PL-15 جو چین کا میزائل ہے، جس کے بارے میں امریکہ بھی فکر مند ہے، جو 100 ویسے تو اس کی رینج 300 کلومیٹر تک ہے، لیکن جہاز کے ساتھ یہ 180 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ JF-17 کے 3 ورژن چوتھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ نیا بنایا جانے والا بلاک 3 4.5 جو ہے نا جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے، جو کہ پچھلے ورژنز کی نسبت کم ورژن لیکن مضبوط میٹیریل سے تیار کیا جا رہا ہے۔ JF-17 روسی ساختہ انجن کلیموو RD-93 استعمال کرتا ہے، جو کہ روسی سخوئی 35 میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور چینی ساختہ ریڈار جو کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ پاکستان مجموعی طور پر ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت اس طیارے کے تمام ہتھیار پاکستان میں تیار کرتا ہے، جبکہ پڑوسی دشمن ملک کا زیادہ تر انحصار روسی، امریکی، فرانسیسی اور اسرائیلی اسلحے پر ہے۔ یہ کتنا ڈینجرس ہے انڈیا کے لیے، اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے 10 ہم یعنی کہ 8 طیارے، ایک رافیل کے بدلے میں ہم 8 3rd جنریشن کے طیارے ہم JF-17 تھنڈر لے سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک رافیل 8 طیاروں کا مقابلہ تو کسی صورت بھی نہیں کر سکتا، جبکہ اس کو JF-17 کو خود اس کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ کارکردگی کے لحاظ سے 19-20 بھی فرق نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ایگزیکٹ ان کے انجنز، ان کی ہائٹ، ان کی جو ہے نا جنگی جو صلاحیت ہے کہ کتنے کلومیٹر تک جا کے یہ دشمن کے علاقے میں واپس آ سکتے ہیں، کون کون سے ہتھیار لے جا سکتے ہیں، یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔